بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا ایک ہی میت کا جنازہ بار بار پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی جنازہ ہو اس کو ایک بار پڑھانا چاہیے، دوسری بار تو ویسے بھی نہیں پڑھانا چاہیے، لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ولی رہ گیا، مرنے والے کا کوئی بیٹا رہ گیا ہے، یا اس کا کوئی بھائی رہ گیا ہے، یا اس کا والد رہ گیا ہے جنازہ پڑھنے سے، تو جو اقرب ہیں، جو ولی ہیں، ان کی وجہ سے آپ نماز جنازہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اقرب نے جنازہ پڑھ لیا ہے، ولی نے جنازہ پڑھ لیا ہے، جتنے اس کے ولی ہیں تمام نے جنازہ پڑھ لیا ہے، تو اب کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس میت کا جنازہ دوبارہ پڑھے، کیونکہ جنازہ ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ تو ولی کی وجہ سے شریعت نے کچھ حکم صادر فرمایا ہے کہ آپ ولی رہ جائے کہ اس کی اجازت کے بغیر جنازہ پڑھا دیا گیا ہے، یا وہ کہیں دور گیا ہوا تھا، رابطہ وغیرہ نہیں ہو رہا تھا، اور پھر وہ آیا ہے بعد میں، ابھی جنازہ اٹھانے ہی لگے تھے تو وہ پہنچ آیا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کا جنازہ پڑھنا ہے۔ تو اب جتنے لوگ بعد میں آئے ہیں وہ اس کے ساتھ، ولی کے ساتھ شامل ہو کر دوبارہ جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ جنازہ وہ جو ہے نا جو ہو رہا ہے اس میں وہ شرکت کر کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو اب آئے ہیں تمام لوگ، جو پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ اس کے ساتھ شامل ہو کر دوبارہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پڑھا، دیکھیں اس میں علماء کرام کے دو جو ہے نا مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ وہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر صفیں باندھی جاتی ہیں، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، باقاعدہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں بعض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کرام آتے تھے ٹولیوں کی صورت میں، آ کر ہاتھ باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پیش کرتے تھے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ اور دوسرے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ صحابہ اکرام نے مختلف ٹولیوں میں اسی جنازے کی صورت میں پڑھا، باقاعدہ طور پر تکبیریں کہیں گئی، باقاعدہ طور پر اس میں ثنا اور درود شریف پڑھا گیا۔ اور وہ علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ صفیں باندھ کر ادا کیا گیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس وقت آپ خلیفہ جو ہے نا وہ مقرر کیے جا چکے تھے اور آپ ولی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے کے آئے، تو اس وقت جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھا، تو اس کے بعد کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ بعض لوگوں کی آج بھی عادات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاءاللہ ہمارا بھی عقیدہ ہے الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں حیات ہیں الحمدللہ، تو یہ ہمارا بھی الحمدللہ عقیدہ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں تو آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کر وہاں نماز جنازہ کا نظریہ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جنازہ پڑھ لیا تو آپ کے بعد پھر کسی نے بھی جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں پڑھا۔ تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، اکثر علماء کرام کا یہی اتفاق ہے کہ آپ ولی کے بغیر دوبارہ جنازہ کسی بھی میت کا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ولی رہ جائے، ان میں سے کوئی بیٹا اس کا مرنے والے کا، یا اس کا کوئی بھائی رہ گیا ہے، یا اس کا والد رہ گیا ہے جنازہ پڑھنے سے، تو اب اگر وہ جنازہ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو پڑھنے دیں، چونکہ وہ رہ گئے ہیں اور وہ اقرب ہیں اس مرنے والے کے، تو لہذا ان کو حق حاصل ہے کہ وہ جنازہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ اور میں اور تمام جتنے باہر کے جتنے دوست بھائی آئیں گے، ان کو حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی بھائی کے رہ جانے کی وجہ سے دوبارہ جنازہ پڑھائیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم تمام کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی مسائل سیکھنے سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔